السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنی لائف میں ایک بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے دین کا کام بھی کرنا ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھنا ہے وہ بھی کرنا ہے، کسی کی شادی ہونی ہے، یعنی ہمارے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ان ڈریمز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک اپنی زندگی میں بیلنس بھی ہو۔ ہمارا دین جو ہے نا ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور اس اعتدال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت سے ہوتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس اعتدال کا آغاز کرتے ہیں اپنی ذات سے باہر۔ ہم یہ کہتے ہیں میری خیر ہے لیکن میں نا دوسروں کے لیے کچھ کر لوں۔ جو لوگ بھی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ میری خیر ہے میں دوسروں کے لیے کچھ کر لوں، وہ اعتدال پہ نہیں رہتے۔ آپ کو یہ کانسیپٹ میرے سے سن کے بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے کیا سکھانا چاہ رہی ہیں؟ تو میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں سیلف کیئر۔ جس انسان کو اپنا خیال نہیں رکھنا آتا وہ کسی اور کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا، وہ ہمیشہ پریشانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سیلف کیئر ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ سیلف کیئر ایک ایسا کام ہے، اپنی ذمہ داری لینا، اپنا خیال رکھنے کی ذمہ داری لینا۔ یہ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ اس میں ہوتا یہ کہ آپ کانشیس ہو جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے اپنی جسمانی صحت، اپنی ایموشنل صحت، اپنی مینٹل سٹیٹ اور اپنی روحانی صحت کا خود خیال رکھنا ہے۔ آئی ایم رسپانسبل فار اٹ۔ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو پہلی بات تو یہ کہ میں سسٹین ہی نہیں کر سکوں گی، میں کوئی کام ہی نہیں صحیح کر سکوں گی، میں خود بھی پریشان رہوں گی، میرے ارد گرد لوگ بھی پریشان رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مجھے جس مشن پہ میں ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نے آگے قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، میں وہ بھی نہیں کر سکوں گی۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے کچھ کانسیپٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں سیلف کیئر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ سے آ کر گھر میں بات کرنے کی کوشش کرے اور آپ کہیں اٹس مائی لائف، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گی، امی مجھے زیادہ نصیحت نہ کریں، میں ایسی جگہ شادی کروں گی کہ شوہر مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے، میں تو اپنا انڈیپینڈنٹ کام کروں گی تاکہ مجھے کسی کو جواب نہ دینا پڑے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے وہ طریقہ، وہ بیلنس سیکھنا ہے جس سے ہم ایز این انڈیویجول، انفرادی طور پہ ہم بہت اچھا اپنے آپ کو مینیج کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اچھا مینیج کریں گے تو جو اجتماعیت آئے گی اس میں بھی ہماری مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو سیلف کیئر سیلفشنس نہیں ہے۔ ان دونوں کے فرق کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ان میں فرق کیا کیا ہوگا؟ سیلف کیئر کا مطلب ہے آپ اپنے اندر اعتدال لا رہے ہیں۔ جو سیلفش انسان ہے وہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ فارمولے نہیں ہوتے ہیں، وہ نہ ہی اپنا خیال کر رہا ہے یا اپنے اوپر اتنا انویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کا خیال نہیں کر رہا۔ سیلف کیئر جو ہے وہ آپ کو ایسا بنا دیتی ہے کہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے، اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا بھی خیال بہت اچھی طرح رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سیلفش ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ضروریات کو اگنور کرتے ہیں یا اکثر اوقات دوسروں کو اپنی ذاتی غرض کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سیلف کیئر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح سے خود نبھاتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، جو میرے کام ہیں۔ لیکن جو لوگ سیلفش ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں کہتے ہیں پہلے میں۔ لیکن سیلف کیئر کرنے والا انسان دیکھتا ہے کہ اچھا میں بھی تھکی ہوئی ہوں، مثلا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، بزرگ ہے، وہ بھی تھکا ہوا ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بیٹھ جاؤں، لیکن میں ان کو جگہ دے دوں، وہ بیٹھ جائیں۔ سیلفش انسان کہے گا آئی ڈونٹ کیئر کسی کو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان سیلف کیئر کو اپنا خیال رکھنے کو پریکٹس کرتا ہے اس کی باؤنڈریز بڑی ہیلدی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کہاں ہاں بولنا ہے، کہاں نہ بولنا ہے، اس کی نظر دوسروں پہ ہوتی ہے۔
کہ میں نے اپنا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کو کیا دینا ہے. لیکن جو خود غرض انسان ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے باقی جائیں بھاڑ میں کیوں کسی کا خیال رکھوں, میں نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے. اس کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر کون سے ٹریٹس ہیں. کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے, بلکہ زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو سیلف کیئر نہیں کرتے, وہ اپنا خیال نہیں خود رکھتے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنا خیال خود رکھنے میں آتا کیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے, اپنے رشتہ داروں کے مسئلے مسائل دیکھ دیکھ کر سیلفش ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں میں نے دیکھا شخص, اس کو دیکھا, یہ تجربہ مجھے ہوا میرے بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, امی کے ساتھ, ان کو کیا فائدہ ہوا, وہ دوسروں کے لیے اتنی قربانی کرتی رہی, میں نے تو نہیں ایسی قربانیاں کرنی. پھر ہم کوئی ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم کوئی فلمیں دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم کوئی ناول پڑھ لیتے ہیں, پھر ہمارے سے کچھ لوگ اپنی ذاتی باتیں شیئر کرتے ہیں, اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ نہیں ہوا ان کو کوئی اچھا کام کرنے کا, اب میں نے بھی بالکل لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. جبکہ سیلف کیئر آپ کو اعتدال پہ رکھتا ہے. اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اگر آپ کوئی غلط سٹوری سنتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی سنتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جا رکھیں بس جو اب میرا دل چاہ رہا ہے یا میں نے اس کے اپوزٹ بیہیویئر دینا ہے. اصول تو یہ ہے کہ اچھا میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ واقعی بالکل صحیح چیز نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, میں کیا کر سکتی ہوں, قرآن میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے, میں وہ کام کروں گی تو انشاءاللہ نتائج مل جائیں گے. جو لوگ سیلف کیئر نہیں کرتے, پہلے آپ کو ان کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نتائج ان کی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے برن آؤٹ, جس کو ہم کہتے ہیں. برن آؤٹ کیا ہوتا ہے, وہ بہت ایگزاسٹیڈ ہوتے ہیں, ایموشنلی بھی ایگزاسٹیڈ ہے, فزیکلی بھی تھکے ہوئے, سر میں درد, پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, فوکس نہیں کیا جا رہا, مینٹلی ایگزاسٹیڈ, یاد نہیں ہو رہی چیزیں, مزہ نہیں آ رہا, اور کمر میں درد, چکر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد. یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کا برن آؤٹ ہے. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں, یعنی ان سے کوئی دوبارہ حال پوچھ لے نا تو غصہ آ رہا ہوتا ہے, بات کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا. گھر والے کہتے ہیں تم تو کھانے کو دوڑتی ہو, تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے, کون سا دین پڑھا ہے, تمہارے بیہیویئر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کیونکہ سیلف کیئر نہیں ہے نا. دین تو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کچھ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی, لیکن اپنا خیال نہیں رکھنا آتا. اسی طرح رشتوں کے معاملات میں بہت دل میں بغض آتا ہے, ریزنٹمنٹ آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں, غصہ آتا ہے. ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں اپنے رشتہ داروں کی بری لگ رہی ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے, فٹیگ ہوتی ہے, تھکن کا احساس, انزائٹی بہت جلدی ہو جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, پینک اٹیک ہو جاتا ہے, بات بات پہ رونا آتا ہے, ڈپریشن کی ویو آتی ہے. اور دین پڑھنے کے باوجود بھی لگتا ہے کئی دفعہ کہ کوئی بیریئر ہے, کوئی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں اس طرح کا بن رہا, بہت سے کام نہیں صحیح کیے جا رہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا, کوئی آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, آپ کو یہی نہیں سمجھ ہوتی کہ مجھے چاہیے کیا. کبھی کبھی آپ کی کوئی جائز بھی چاہت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں شاید مجھے نہیں ایسا سوچنا چاہیے, شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے یہ نہیں مانگنا چاہیے, میں شاید ہوں اتنی بری. سارا دن ہم سیلف بلیم میں رہتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سیلف کیئر پہ جانا چاہیے نا. ہم نہیں سیلف کیئر کر رہے, اسی لیے تو یہ پرابلمز ہیں ہماری بہت ساری. ایک ہوتا ہے دین کو پڑھنا اور سمجھنا, ایک ہوتا ہے دین کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی دیکھنا کہ ہم جو دین پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر کیوں ہمارے اندر وہ روح نہیں آ رہی, کیونکہ ہم وہ سطحی طور پہ پڑھتے ہیں اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو نہیں کرتے. سب سے پہلے سیلف کیئر میں آپ کو اپنی فزیکل سیلف کیئر کرنی ہے. فزیکل سیلف کیئر میں کیا آتا ہے, جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے دے آر ہوپ لیس, وہ زندگی میں کسی حساب سے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں رمضان میں ہمیں سحری کے لیے کہا گیا, سحری میں برکت رکھی گئی ہے. احادیث میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے انسسٹ کیا گیا, یہ نہیں کہ چلو دل نہیں چاہ رہا تو نہ کھاؤ, نہیں, کھانی ہے, سحری کرنی ہے. دیٹ مینس صبح کا ناشتہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ صبح کا ناشتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم حرام میں کریں گے.
جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، میں کہتی ہوں نہیں، آپ کی ترجیحات میں سے نہیں ہے. میں نے اپنے لیے اصول رکھا ہے کہ اگر مجھے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے نا تو میں 5 بجے ناشتہ بناؤں گی. یعنی ناشتے کو آپ کو اتنی امپورٹنس دینی پڑے گی. مائیں کہتی ہیں جی میں ناشتہ نہیں کیا کروں، بچوں کو کھلاتی رہتی ہوں، بچوں کے ساتھ کھپی ہوتی ہوں. بے شک آپ کھپی ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے ناشتہ کرنا ہے، میری سیلف کیئر کا حصہ ہے، نہیں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گی. تو ناشتہ کرے گی. میں پریشان ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا دوائی کی طرح ناشتہ کرنا ہے. دوائی بھی تو کھاتے ہیں دل نہ چاہے، دوائی لیتے ہیں تو ٹھیک ہونا ہے. اسی طرح آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوگا کہ ناشتہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ناشتے کا ٹائم صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان ہے. 12-1 بجے ناشتہ نہیں ہوتا، وہ لنچ ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں میں ذرا ناشتہ تھوڑا لیٹ کرتی ہوں، کتنے بجے؟ 12 بجے. پھر لنچ، وہ تو ظاہر ہے پھر بھوک نہیں رہتی. پھر آپ جگہ جگہ گر پڑ رہے ہوں گے نا، چکر آ رہے ہیں، بری حالت ہے، کچھ کیا نہیں جا رہا. تو ناشتہ اپنے وقت پہ کرنا. پھر دوپہر کو کوئی لائٹ سنیک لینا، اور درمیان میں آپ کے پاس کوئی کھجور ہونی چاہیے، پھل ہونا چاہیے، نٹس ہونے چاہیے، وہ آپ کھائیں. اب دیکھ لیں کتنی خطرناک بات ہے کہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے سیلف کیئر کا. آپ دیکھ لیں کسی ایکٹر ایکٹریس کی زندگی، ماڈل کی زندگی، وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. پانی کی بوٹل ساتھ رکھتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنا کھانا پینا، میٹھا نہیں کھائیں گے، چینی والی چیز نہیں لیں گے، فریش فروٹس لیں گے، یوگرٹ لیں گے. وہ کہیں گے ہماری اسکن گلو کرنی چاہیے، ہم نے ایکٹیو رہنا ہے، بیماری نہیں ہم افورڈ کر سکتے. تو ایک ایکٹر یا ایکٹریس یہ کہہ رہا ہے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں بیمار ہونا؟ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو ہم کیونکہ خیال ہی نہیں رکھتے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میل پلانز ان کے بنتے ہیں اور ان پلانز کے مطابق وہ کھانا کھاتے ہیں. سلاد لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، ٹائم پہ سونا، نیند. ٹائم کیا ہوتا ہے دین کے حساب سے؟ کہ آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد کوئی ضروری کام نہیں ہے تو سو جائیں. ہمیں تو غش آ جائیں، مطلب کیا میں 9 بجے تک سو جاؤں؟ 9 بجے کون سوتا ہے؟ یوزلی میں پھر کہتی ہوں چلے 10:30-11 بجے سو جائیں. اس پہ بھی یوں آنکھیں نکال کے مجھے دیکھتے ہیں سیریسلی. اور ہم کتنے جلدی سوتی ہوں، کتنے بجے؟ 1-1:30 بجے. اور کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، ان کے خاندان والے بھی ساری رات جاگتے ہیں، ان کی کوئی سیلف کیئر نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیئر ہیلتھ. کیوں؟ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے. جو راتوں کو جاگتے ہیں ان کو کینسر ہونے کا چانس، ڈائبٹیز ہونے کا چانس، بلڈ پریشر کا، اسٹروک کا، یہ جتنی کرونک بیماریاں ہیں ان سب کا چانس بڑھ جاتا ہے. اسکن ڈیزیزز کا، وہ نارمل اور ہیلدی نہیں رہتے. تو جو سیلف کیئر والا انسان ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنا خیال رکھتا ہے. اسی طرح جس کو فزیکلی اپنی سیلف کیئر کرنی ہے وہ کیلولا ضرور کرے گا. کتنی دیر کا کیلولا ہوتا ہے؟ 15 منٹ سے 40 منٹ تک میکسیمم. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے کلاسز میں آتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، تو ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. یہاں سے ہم نکلتے ہیں جب تک گھر پہنچتے ہیں وہ تو کئی دفعہ عصر اور مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیلولے کے وقت نکل جاتا ہے. تو راستے میں آپ آنکھیں بند کر لیں نا. آپ جو 15-20 منٹ فضول باتیں کریں، صبح میں نے یہ کیا، شام کو یہ کیا، ہمارا گاؤں ایسا، ہمارا شہر ایسا، میرا بیڈ روم ایسا، میرے کپڑے ایسے. فرینڈ کو کہیں چلو بھی یہیں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے ہیں. کیلولا ضرور کرنا ہے. یہ میری سیلف کیئر کا حصہ ہے، مجھے اپنا خیال خود رکھنا ہے. ٹھیک. پھر ایموشنل آپ کی سیلف کیئر آ جاتی ہے جس میں اپنی سوچوں پہ خاص نظر رکھنا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دم مجھے کچھ ہو گیا، وہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. مثلاً آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت نیگیٹو سوچتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی ایک کتاب پڑھنی ہے پازیٹیو تھنکنگ پہ، ڈیلی 2 صفحے. اچھا آپ کہتی ہیں کہ وہ دراصل انگلش میں ملتی ہیں نا کتابیں، تو مجھے انگلش نہیں، مطلب مزہ نہیں آتا. تو ہر کام مزے کے لیے تو نہیں ہوتا. میٹرک کیا ہوا نا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اردو ٹو انگلش، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے، ڈکشنری پاس رکھیں اور کریں. اچھا آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی ٹاک سن لیں، ڈیلی ایک ٹاک سن لیں چھوٹی سی 15 منٹ کی، کہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کیسے لے کر آتا ہے اپنے اندر، کون کون سے کام کرتا ہے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پازیٹیو باتیں جنریٹ کرنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میرے جذبات کدھر ہوتے ہیں،
اور جذبات کے بارے میں مجھے کیا کیا اپنے لیے پتہ ہونا چاہیے. مجھے غصہ کن باتوں پہ آتا ہے, میں اداس کب ہوتی ہوں, مجھے ڈپریشن کس چیز کا ہوتا ہے, میں ان چیزوں کو کیسے مینیج کروں, ان کے بارے میں عقیدے میں مجھے کیا نقطے ملتے ہیں عمل کے. اس کے بعد ایمان کے اوپر میں نے کیسے کام کرنا ہے. ایک دفعہ جیسے ایک بچی ینگ تھی, میرڈ, وہ آئی بہت فرسٹریٹیڈ اور مجھے کہتی دیکھیں میرے ظالم ترین سسرال والے مجھے میکے نہیں جانے دے رہے. تو میں نے کہا آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ رازق ہے؟ جی بالکل مانتی ہوں. کیا مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا؟ بالکل ہو کے رہے گا. تو میں نے کہا اس کا اگر آپ کے سسرال والے اجازت نہیں دے رہے تو آپ یہ مان لینا کہ رزق آپ کا اس وقت میکے میں نہیں ہے, سسرال میں اللہ نے لکھا ہے. اس باب بن گئے ہیں. اگر آپ کا رزق میکے میں لکھا ہوتا ہے اس وقت, ہر حال میں آپ وہاں پہنچتی اپنے میکے میں. تو یہ چیز آپ کو سکون دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا رزق ہی نہیں وہاں لکھا ہوا, میں بھی پریشان ہو رہی ہوں, رزق یہاں لکھا ہوا, رزق ہوتا تو اڑ کے جاتی. اس میں پھر مجھے رونے دھونے کی کیا بات ہے. آج کل وہ ہو جاتی ہے, ویڈیو کال ہو جاتی ہے, اس پہ گپ شپ لگا لیتی ہوں اور پھر سسرال والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرتی ہوں. اس سے کیا ہوگا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو سیلف کیئر میں ہم نے اپنے دین کی انٹیگریشن کرنی ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے نام پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کی عظمت کے بارے میں پڑھتے ہیں, لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ زندگی میں پریکٹیکل چیلنج آتا ہے تو ہم اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, رجسٹر کر لیا, اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں تو اپنے کام کروں بھائی جو کرنے والے کام ہیں. میں لوگوں کی زندگیاں دیکھتی ہوں اور جب وہ میرے سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچتی ہوں کہ یا اللہ, اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ جو دنیا کے مسئلے ہیں نا ان کو میرے لیے اتنا بڑا نہ بنانا. اصل دکھ تو آخرت کا ہے, اصل دکھ تو امت کا ہے, اصل دکھ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی کام کر کے جائیں اپنے رب کو راضی کریں. ہم روز وہ آئی, وہ چلی, وہ بیٹھی, اس نے مجھے ایسے دیکھا, پھر یہ ہوا, پھر پتہ ہے کیا میری ساس نے, میری نان نے, میری بہن نے, میری بھابھی نے مجھے دیکھ کے منہ بنایا. تو میں کہتی ہوں آپ کو بل آیا اس منہ بنانے کی؟ یا اس نے کہا مجھے نا کوئی پسند نہیں کرتا میرے فلاں رشتے داروں میں, میری کزن مجھے پسند نہیں کرتی. اس نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے. کیسے پتہ ہے؟ بس مجھے پتہ ہے. مطلب ہم فضول کے لڑائی جھگڑے اور باتیں لے کے پھرتے ہیں. تو ایموشنل ہیلتھ میری ذمہ داری ہے. جیسے میں اپنی ایموشنل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھتی ہوں, میں نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی. جو لوگ بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں میں ان کی کمپنی کو اوائڈ کرتی ہوں یا وہاں چپ رہتی ہوں, اپنے آپ کو بتاتی رہتی ہوں ان کے اثرات نہیں میں نے لینے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہی دفعہ یہ زندگی دی ہے اور میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ڈپریس رہ کے اپنا وقت برباد کروں. میں نہیں افورڈ کر سکتی. مجھے وہ سارے کام کرنے کی حد الوسع کوشش کرنی ہے جس سے میرا رب راضی ہو. مجھے ڈپریس نہیں ہونا. اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا وعدہ نہیں دیا کہ یہاں مشکلات نہیں آئیں گی, یہاں آنی ہے مشکلات. اور یہی تو ٹیسٹ ہے, جب وہ مشکل آتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو کیسے کھڑا رکھتی ہوں, میں اس وقت کون سے سیلف کیئر کے کام کرتی ہوں جس سے میری صحت اچھی ہوتی ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر بناتی ہوں, اپنی ایموشنل ہیلتھ کو کیسے ساؤنڈ کرتی ہوں. میں جتنی کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, جو مجھے لڑکی کے مجھے غصہ آتا ہے میں کہتی ہوں اچھا غصے کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے؟ نہیں, کہاں. وہ جو آپ کا فون ہے جس پہ آپ ہر وقت بیلنس ڈلواتے ہیں, پیکیجز لیتے ہیں, وہ صرف انسٹا اور ٹک ٹاک ریلز کے لیے تو نہیں ہے. کوئی کام کی چیز پڑھ لیں, کوئی کتاب کھول کے پڑھیں. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, تو پھر سیلف کیئر کہاں سے ہوگی؟ آپ جذباتی ہیں تو اپنے جذبات کو ٹھیک کریں. اسی طرح مینٹل سیلف کیئر ہے. مینٹل سیلف کیئر کیا ہوتی ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنا, ہر وقت سیکھتے رہنا, ہر وقت آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. اب میں نے کیا سیکھنا ہے؟ مجھے کئی دفعہ اسٹوڈنٹ ملتے ہیں کچھ 10 سال پہلے میں نے کورس کیا تھا اور پھر پوچھتے ہیں اب آج کل کچھ نئی چیز پڑھائی ہے انہوں نے وہاں پہ. اللہ اکبر, ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بس آپ نے ٹھپا لگوا لیا, چاہے وہ دنیاوی ڈگری, دین کی ڈگری, فارغ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہر وقت کچھ سیکھنا ہے. دین کے حساب سے بھی لرن کریں اور دنیاوی حساب سے بھی لرن کریں. آپ سوچیں اور کیا میں نے سیکھنا ہے. اپنی بک شاپ پہ جایا کریں اور دیکھا کریں یہاں پہ کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں
اور ان پہ کتنے کورسز اور ہو چکے ہوئے ہیں. کیا میں نے یہ سارے کورسز کر لیے ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو اور میچیور کرنا ہے، اور چیزیں سیکھنی ہیں. دنیاوی علوم کون سے فائدہ مند ہیں وہ میں نے سیکھنے ہیں. میں نے اپنی گروتھ کرتے رہنا ہے ہر وقت. گروتھ مائنڈ سیٹ میرا ہونا چاہیے. سیکھتی رہوں سیکھتی رہوں سیکھتی رہوں، آخری سانس تک میں سیکھنے والی ہوں. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے اور بہت پوٹینشیل والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، گروتھ روک دیتے ہیں. پتہ ہے کہ دراصل مجھے نا ڈپریشن ہو گیا تو میں نے تو ایسے ہی رہنا ہے نا اب ڈپریشن کے ساتھ. اب تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ مجھے شوگر ہو گئی ہے تو اب تو نہیں میں ٹھیک ہو سکتی. کیوں؟ آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اب سائنسز کہتی ہیں بہت سی ایسی چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ویسے ہی کہا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہم مایوس ایکٹیویٹیز صحیح کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی بیماریاں ریورس ہو سکتی ہیں. ہم نہیں کرتے اور ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح روحانی طور پہ اپنی کیئر کرنا، نماز اپنی پڑھنی، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا. ہر وقت میں جب بھی جیسے قرآن پڑھتی یا پڑھاتی ہوں نئی بات سمجھ آتی ہے. گروتھ سیلف کیئر کا حصہ ہے. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ ترجیحات میں سے نہیں ہے. جب آپ سیلف کیئر کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور جب میں سیلف کیئر ماڈل کو پریکٹس نہیں کرتی اس سے میرا کتنا نقصان ہو جاتا ہے، آپ خود بخود اس کا چارج لیں گے. اکثر گھروں میں لوگ بچے جو ہیں جوان ہو کے بھی سیلف کیئر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو خرابی کر رہا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھ رہا ہے اور اس کی اماں جگہ جگہ بے ہوش ہو رہی ہیں. ہمارے پیٹ میں زیادہ درد ہو رہی ہوتی ہے. جو انسان سیلف کیئر نہ کرے اس کو تھوڑا درد محسوس ہونے دیں، اس کو اپنی ذمہ داری لینے دیں. جب میں ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ کیسے چھوڑ دوں اپنی اولاد کو، میں کہتی ہوں آپ ان کے لیے صرف دعا کریں کہ اللہ ان کا دل کھولے، لیکن آپ اپنی سیلف کیئر کریں، رول ماڈلنگ سے ہی کریں. ایک ہیلدی انسان، عاقل اور بالغ انسان اپنی سیلف کیئر نہیں کرتا تو اس کو تھوڑا سا سفر کرنے دیں، پھر وہ خود سیدھا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے اپنا خیال رکھنا ہے. تو اپنی ترجیحات میں ڈالیں. آج صبح مجھے یہ کام کرنے ہیں تو میرا وہی بات ہے فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اسپریچول ہیلتھ، اس کے لیے کیا پلان ہے. بازار جا رہی ہوں تو نماز کہاں پڑھنی ہے؟ اچھا یہ مزے کا کام کر رہی ہوں، یہ نہ ہو اس میں میرے اذکار رہ جائیں، میں اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنا بھول جاؤں. اچھا فلاں جگہ جا رہی ہوں تو وہاں کھانے کے لیے میں نے اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے. تو ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے نا، پرائرٹی پہ ہماری ہونا چاہیے. پھر یہ یاد رکھیں کہ سیلف کیئر کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا پلان نہیں بنانا ہوتا. وہی جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ہم نے، اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو مومنٹس کو یوز کرنا ہوتا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جو ہمارے درست ہونے چاہیے. کیونکہ جب آپ سیلف کیئر کے معاملے میں کیئرفل اور محتاط ہو جائیں گے نا تو پھر آپ باقی بڑے کاموں میں بھی محتاط طریقے سے زندگی گزاریں گے. آپ کو فکر ہوگی اپنی. جیسے آپ یہاں آتے ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے ریسٹ کیسے کرنا ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے آ رہے ہوں گے 30-40 منٹ کا راستہ ہے، اگر آپ کہتی ہیں مجھے اس وقت بھوک نہیں لگتی لیکن جیسے ہی میں یہاں آتی ہوں مجھے بھوک لگ جاتی ہے، تو کوئی نہیں سینڈوچ بنا لیا کریں، کوئی رول بنا لیا کریں روٹی کا اور راستے میں کھا لیا کریں. وہاں یہاں آ کے کلی کر لیں کیونکہ دانت آپ کے پھر صاف ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اسی طرح باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں نو بولنا ہے. اب اگر یہ فیملی ٹائم ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایموشنل بہت کیا جاتا ہے اور دین کارڈ بھی بہت پلے کیا جاتا ہے. اللہ کی خاطر میری بہن پلیز پلیز مجھ سے نہیں چلا جا رہا بھائی، نہیں کام کیا جا رہا، زبردستی ٹھونستے ہیں لوگ. تو جب آپ سیلف کیئر ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں تو کرائسس میں بھی پھر آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. جب آپ نے سیلف کیئر ماڈل کو عام دنوں میں پریکٹس نہیں کیا، ہر وقت آپ کہتے ہیں اس کی خاطر میں نے ناشتہ نہیں کیا، اس کی خاطر میں نے یہ نہیں کیا، اس کی خاطر میں نے وہ نہیں کیا، اور پھر روتے دھوتے کیا ہیں لوگوں کو میری پرواہ نہیں ہے. تو آف کورس آپ کو اپنی پرواہ نہیں تو لوگوں کو آپ کی پرواہ کیوں ہوگی؟ آپ اپنی پرواہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کا خیال رکھیں. تو آپ اوور کمٹمنٹ سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے ٹو مچ ہو جائے گا. تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا ٹائم کہاں انویسٹ کرنا ہے.